أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو۔ تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ کو علم ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا، اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور عورتوں سے اس وقت مباشرت مت کرو جب تم مساجد میں اعتکاف میں ہو، یہ اللہ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی مت جانا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچیں، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت 187۔ سورہ بقرہ کی 187 آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی۔ اس دعا کے ساتھ ہم اپنے آج کے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ آمین ثم آمین۔ رمضان المبارک کے روزے مدینہ شریف میں جب مسلمانوں پر فرض کیے گئے تو ابھی احکامات اتر رہے تھے اور مسلمانوں پر یہ بات واضح نہیں تھی کہ روزہ جو ہے وہ افطاری کے بعد وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے۔ اس کے علاوہ جو پرانی شریعت تھی اس میں روزہ افطار کرنے کے بعد جب میاں بیوی جو ہیں وہ یعنی جب تک وہ جاگ رہے ہیں وہ کھا پی سکتے تھے گھر کے لوگ، اور جب وہ سو گئے تو ان کا روزہ سٹارٹ ہو جاتا تھا، اور یہ بات بھی ابھی آگے آئے گی۔ اس بات کی بھی پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی تھی کہ سحری مقرر کر دی گئی مسلمانوں کے لیے، جبکہ اس سے پہلی شریعتوں میں ایسے نہیں تھا، اور اب یہ بات مسلمانوں کے لیے ابھی واضح نہیں تھی، لیکن ان کے خیال میں یہ ایسا تھا کہ اگر روزہ افطار کرنے کے بعد بھی ہم اپنی بیویوں سے تعلقات رکھیں گے تو یہ گناہ ہے۔ یہ سوچ تھی، ایک عام تصور وہاں پر پایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے
کچھ جو صحابہ کرام تھے ان سے کچھ ایسا ہو جاتا کہ وہ اپنے اس امانت میں خیانت کر لیتے اور پھر اس کے بعد وہ جی میں اللہ سے توبہ استغفار مانگتے اور اللہ سے ڈرتے۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے صحابہ سے پوچھا، اور کچھ صحابہ کرام نے، جن میں جید صحابہ کرام بھی شامل تھے، انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ان سے کچھ خیانت ایسی ہو گئی ہے اور وہ اس کے لیے اللہ سے معافی کے خواستگار ہیں۔ تو تب یہ آیات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا کہ صرف روزے کی حالت میں جو ہے، جب کھانا پینا منع ہو گیا سحری کے بعد، یعنی یہ آگے آیتوں میں آ گیا نا کہ جب تک سفید دھاری سیاہ دھاری سے ظاہر نہ ہو جائے، یعنی جب تک طلوع فجر نہ ہو جائے، اس وقت تک مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی کھانا کھانے کی، اور ہر طرح سے وہ کھا پی سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنی بیویوں کے ساتھ بھی ازدواجی تعلقات قائم رکھ سکتے ہیں۔ ایک صحابی تھے، وہ مزدوری کیا کرتے تھے اور وہ مزدوری کرتے ہوئے آ کر اسی طرح تھکے ہارے جب گھر آئے تو بھی کھانا تیار نہیں تھا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، بیوی ہمسایوں سے کچھ مانگنے گئی، گھر میں لا کے پکاتے دیر ہو گئی اور وہ صحابی اسی طرح سو گئے اور وہ بھوک سے نڈال تھے، اور پھر اگلے دن روزہ رکھا جس کی وجہ سے ان کی طبیعت کافی خراب بھی ہوئی، اور پھر مسلمانوں کے لیے سحری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی کہ آپ سحری جو ہے وہ جب تک یہ طلوع فجر نہ ہو جائے تب تک مسلمان چاہیں کھائیں پئیں اور اپنے ازدواجی تعلقات بھی قائم رکھیں۔ اور اس کے علاوہ جو بڑی خوبصورتی کے ساتھ میاں بیوی کے تعلقات کو بھی یہاں پر بیان کر دیا گیا ہے، ہم ان آیتوں کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے رات میں روزوں کو، یعنی روزوں کی راتوں میں بیویوں کی طرف رغبت کرنا۔ رغبت یہ رفث جو ہے، یہ رغبت کے معنی اس کی اصطلاح میں ایسے معنوں میں استعمال ہوتا ہے جس میں ہر طرح کا تعلق ہو، یعنی میاں بیوی کے ہر طرح کے جو آپس کے تعلقات ہیں یہ جائز قرار دیے گئے۔ ہن لباس لکم، اب بتا دیا گیا کہ وہ بیویاں جو ہیں یا جو ازواج ہیں دونوں، وہ ایک دوسرے کے لیے لباس کی مانند ہے۔ ایک لباس کا کیا کام ہوتا ہے؟ لباس کا کام جو ہے وہ صرف جسم کو ڈھانپنا نہیں ہوتا، اس کے علاوہ وہ جسم کو پروٹیکشن بھی دیتا ہے، وہ جسم کو سردی گرمی کے اثرات سے بھی بچاتا ہے۔ دیکھیں سردیوں میں لباس کتنا ہمیں سکھ دیتا ہے اور کیسے ہمیں ٹھنڈ سے بچا کے تحفظ دیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے۔ وہ لباس کا کام کیا ہو گیا کہ وہ ہمیں تحفظ بھی دیتا ہے، ہماری باڈی کی حفاظت بھی کرتا ہے، ہمیں سردی گرمی کے اثرات سے بچاتا ہے، اور ہمارے عیبوں کو بھی چھپا لیتا ہے۔ ہمارے کوئی زخم ہے، کوئی اسکن پر کوئی پرابلم ہے تو وہ سب ڈھک جاتا ہے، اور لباس ہمیں زینت بخشتا ہے۔ خوبصورت لباس جو ہے وہ انسان جب زیب تن کرتا ہے تو وہ بڑا حسین دکھائی دیتا ہے۔ لباس ہمیں زینت بھی بخشتا ہے، اس کے علاوہ لباس جو ہے اس کے اور فرد کے درمیان کوئی بھی پردہ حائل نہیں ہوتا، یعنی ایک باڈی اور ایک اس کے اوپر لباس، سینٹر میں کچھ نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو میاں بیوی کے آپس کے جو ریلیشنز ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو لباس کی مثال دے کے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اس تعلق کو ڈیفائن کر دیا کہ یہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ یہ تعلق جو ہے وہ ایسا پیارا ہے کہ اس کے میاں بیوی کے درمیان کچھ بھی حائل نہیں ہے، دونوں کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہے، اور لباس ڈھکتا بھی ہے۔ جب اتنی زیادہ قربت ہوتی ہے تو بہت سارے عیب دونوں کے ایک دوسرے پر ظاہر بھی ہو جاتے ہیں، تو اسلام نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا ہے دوسروں کے عیب اچھالنے سے، دوسروں کے عیب لوگوں کے آگے بیان کرنے سے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے نا، اور جو عام فرد کے لیے ہے کہ کسی بھی مسلمان کا جو عیب ہے وہ دوسرے کے سامنے بیان نہیں کرنا۔ اور یہاں پر تو میاں بیوی کی بات ہو رہی ہے، تو میاں بیوی کے لیے تو قطعاً بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کی پردے کی باتیں، پوشیدہ باتیں یا ایک دوسرے کے عیب دوسروں کے سامنے بیان کرے، یعنی میاں بیوی کی جو آپس کی جو باتیں ہیں، سیکرٹس ہیں، وہ دونوں کے پاس امانت ہے، وہ دونوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ باہر بیان کی جائیں۔ اور آج تو یہ جو موبائل اور ویڈیوز کا دور آ گیا، اس میں
تو سب کچھ ہی داؤ پر لگ جاتا ہے، اور بہت ساری بچیاں جو ہیں وہ ناسمجھی میں ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور پھر ان کے شوہر جو بیوقوفیاں کرتے ہیں اس کے بعد ان کی جو اگلی زندگیوں میں بے حد مسائل جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے کہ اللہ کے جو قائم کردہ حدود ہیں ان کی پاسداری جب تک ہم نہیں کریں گے تب تک ہماری زندگیوں میں قرار اور سکون نہیں آ سکتا۔ زندگیوں میں اگر ہم سکون چاہتے ہیں تو جو اللہ نے حدیں مقرر کر دی ہمیں اس کو لازماً فالو کرنا ہے، اور اس کے فالو کرنے میں میاں بیوی کے لیے کیا ہے کہ جو ان کی پردے کی باتیں ہیں ان کو پردے میں ہی رہنے دیا جائے، ان کو بیان کرنا، کھلے عام بیان کرنا، اور ان کی پکچرز کھینچنا اور پھر اپنی محبتوں کی داستانیں جو ہے وہ سٹیٹس پر لگانا، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے زندگیوں میں خوشیاں نہیں آتی بلکہ ایسی حرکتوں سے اللہ کے حکم ٹوٹتے ہیں اور زندگی سے خوشیاں نکل جاتی ہیں، رخصت ہو جاتی ہیں، گھروں میں پھر ناچاکی، بد امنی، لڑائی جھگڑے اور بے برکتی شروع ہو جاتی ہے۔ جو میاں بیوی کی جو محبت ہے، جو نکاح کے بول کے صدقے اللہ تعالیٰ زوجین کے درمیان جو ہے وہ تحفتاً ملتی ہے دونوں کو، تو اس میں برکت اور اس میں جو خوشیاں ہیں وہ صرف اور صرف اسی وقت ہم صحیح طور پر اویل کر سکتے ہیں جب ہم اللہ کے احکامات کو فالو کریں۔ اور اللہ کے احکامات کو فالو کرنا کیا ہے کہ اپنی خوشیاں جو ہیں وہ ہم نے اپنے تک رکھنی ہے۔ کوئی دوسرا دیکھ کے آپ کو خوش نہیں ہو رہا ہوتا، وہ بلکہ کیا ہے کہ اگر جو بھی دیکھے گا اس کے دل میں کسی کے حسد آئے گا، کسی کے دل میں بغض آئے گا، کوئی کہے گا میری بیٹی تو بھی کنواری بیٹھی ہے، دیکھو اس کی بیٹی کیسے خوشیاں منا رہی ہے، تو وہ ماں کے دل دکھے گا، اور پھر اس دکھے ہوئے دل سے کوئی ٹیس بھی اٹھ سکتی ہے، کوئی بری نظر، کچھ بھی، کوئی حسد کی چنگاری آپ کی زندگی کی خوشیوں کو برباد کر سکتی ہے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ اپنی خوشیوں کی ہم خود حفاظت کریں، بجائے اس کے کہ ہم جب خوشیاں ہماری خوشیوں کو آگ لگ جائے تو پھر ہم تڑپتے روتے پھریں۔ اس سے بہتر ہے کہ ہمیں اپنی خوشیوں کی خود حفاظت کرنی ہے۔ اس قیمتی لباس کی، اس خوبصورت رشتے کو ہم نے سنبھال کے رکھنا ہے، چھپا کے رکھنا ہے، اور ہر طرح سے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ ایک دوسرے کے عیبوں کو، لباس ہمارے عیب بھی ڈھک لیتا ہے نا، بدن پہ کوئی داغ دھبا ہو، کچھ پرابلم ہو، اسکن ڈیزیز ہو، تو لباس کیا کرتا ہے، اس کو چھپا لیتا ہے۔ تو لباس اسی طرح میاں بیوی کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے کی جو برائیاں ہیں، کیونکہ یہ اتنا قربت کا رشتہ ہوتا ہے کہ اس میں کچھ چھپا رہ نہیں سکتا، میاں بیوی ایک دوسرے کو زیادہ عرصہ چیٹ نہیں کر سکتے، سب کچھ واضح ہو جانا ہوتا ہے۔ تو پھر وہ جتنا بیوی ایک شوہر کے بارے میں جانتی ہے اتنا کوئی دوسرا نہیں جان سکتا۔ ایک بیوی کو ہی پتا ہوتا ہے کہ میرا شوہر کے اخلاق کیسے ہیں، وہ اس کے اخلاق کی سب سے بڑی جو گواہ ہوتی ہے وہ عورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ عورت کے اوپر اگر مرد میں، اس کے شوہر میں کچھ ایسی اخلاقی برائیاں موجود ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ بیوی جو ہے وہ ان اخلاقی برائیوں کا ڈھنڈورا پیٹے، اس کا کیا کام ہے؟ اس کا کام یہ ہے، اسلام اس کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس کے عیبوں کا ڈھنڈورا پیٹے اور اس کے صحیح اور غلط ہونے کا وہ فیصلہ کرے۔ شوہر کا اور اس کے رب کا اپنا معاملہ ہے، اس کا اپنا نامہ اعمال ہے۔ بیوی اگر کوئی عیب دیکھ لے تو اس کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ میرا کوئی عیب اس کے آگے نہ کھل جائے، وہ اللہ کے آگے جھک جائے، اللہ کے آگے شکر ادا کرے کہ اللہ اگر تو وہ بیوی بے عیب تو ذات اللہ کی ہے۔ دیکھیں عیب ہر کسی میں موجود ہے، اگر بیوی میں خدا نخواستہ کوئی وہ بہت اچھے کردار کیا اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تب بھی اخلاقی برائیاں تو موجود ہوتی ہیں نا، تو وہ اس کی اخلاقی برائیاں بھی کھل سکتی ہیں زمانے کے آگے، اس سے بھی کوئی ایسی کوتاہی ہو سکتی ہے جس کی پاداش میں اس کے عیبوں کو جب اللہ اچھالنے پہ آئے تو پھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے جیسے بیوی ایک شوہر کے گھر کی، اس کی عزت کی، اس کے روپے پیسے کی امین ہوتی ہے، امانت دار ہوتی ہے، اسی طرح اپنے شوہر کے کردار اور اخلاق کی بھی امانت دار ہوتی ہے۔ جو باتیں، جو برائیاں بیوی کے آگے کھلیں، بیوی کو قطعاً یہ اسلام اجازت نہیں دیتا کہ وہ ان کا ڈھنڈورا پیٹے، یا جو آج کل لڑائیوں کی سب سے بڑی وجہ یہ بنی ہوئی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے، بیویاں خاص طور پہ شوہروں کے فون کو چیک کر کے پھر اس کی اسکرین شاٹ لے کے پھر وہ پورے خاندان میں گھمائے جاتے ہیں، اور اس کی
ऐबों का ढंढोरा पीटा जाता है, ये तरीका क़त्अन इस्लामी नहीं है। ख़ास तौर पर हर तरह से किसी का ऐब देख के अपनी तौबा इस्तग़फ़ार बढ़ा दें हम अल्लाह के आगे, अपनी फ़रमाबरदारी बढ़ा दें और अपने तई कोशिश करें कि उस ऐब को हम उस सिलसिले में अपने यानी स्पाउस की कैसे मदद कर सकते हैं कि वो इन बुराइयों से बाज़ रह सके। ये मदद का सोचना, इसके लिए कुछ एफ़र्ट करना वो ज़रूरी है, ना कि उसको ज़माने भर में या ख़ानदान भर में बदनाम करना, ठीक है? तो ये एक बड़ा अहम पॉइंट है और ये जो हुन्ना लिबासुल लकुम, इस आयत को हमने बड़े वसी तनाज़ुर में जो ये मफ़हूम अपने अंदर रखती है, उस मफ़हूम की तनाज़ुर की वुसअत में हमने इसको समझना है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं अलिमल्लाहु अन्नकुम, जान लिया अल्लाह ने बेशक तुम खयानत करते थे अपने नफ्सों से। क्या खयानत करते थे? कि वो चुपके-चुपके रात को जो है वो अपनी बीवियों के साथ जो ज़वाजी ताल्लुक़ हैं वो कायम कर लेते थे। तो अल्लाह ने कहा कि मैं तो जान गया, मैं तो तुमने जो खयानत की मुझे पता चल गया। और फिर रब क्या है? फ़ताबा अलैकुम व अफ़ा अन्कुम, तो वो तुम पर मेहरबान हो गया और उसने तुम्हें दरगुज़र कर दिया। अब रब की करीमी और रहीमी जो है वो कुरान से हमें पता चलती है कि वो कितना करीम भी है और रहीम भी है, कि जो चुपके-चुपके गलती कोताही होती है और वो अगर वो जिनसे होती थी वो क्या करते थे? वो फिर बाद में अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार भी करते थे। तो अल्लाह ने कहा मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, अब तुम मुबाशरत करो इनसे और तलाश करो जो लिखा है अल्लाह ने तुम्हारे लिए। क्या लिखा है? जो औलाद लिखी गई है अल्लाह ताला ने नसीब में, उसको तलाश करना और खाओ और पियो यहाँ तक कि वाज़िह हो जाए, ज़ाहिर हो जाए तुम्हारे लिए धागा सफ़ेद से धागे स्याह से, यानी जो पो का फटना जिसको कहते हैं, तुलुए फ़जर जिसको कहते हैं, वो मुकर्रर कर दी गई कि यानी वो वक़्त जब तक ना हो तब तक तुम ताल्लुकात कायम रख सकते हो और खा पी भी सकते हो। फिर तुम पूरा करो अपने रोज़े को यहाँ तक कि रात इलल लैल, यानी ग़ुरूब आफ्ताब तक, फिर जब रोज़ा रख लिया तो फिर इसको मुकम्मल करना है। अच्छा, फिर अगले आयत के हिस्से में ये बता दिया गया कि ये रुख़सत उन लोगों के लिए है कि जो मसाजिद में इतिकाफ़ में नहीं बैठे। जो मसाजिद के इतिकाफ़ में बैठे हैं वो अपना इतिकाफ़ तोड़ के अपनी बीवियों से ताल्लुकात कायम नहीं रख सकते, उनको इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं कि ये अल्लाह की हदें हैं, अल्लाह की ये हदें हैं, तिल्का हुदूदुल्लाहि फला तक़रबूहा, तुम इनके करीब भी मत जाना, यानी जो अल्लाह ने हद मुकर्रर कर दी फिर उसके करीब नहीं जाना। इसी तरह अल्लाह बयान करता है अपनी आयतें ताकि लोग जो हैं इससे बचें, तो अल्लाह के लोग तक़वा इख्तियार करें। अल्लाह ने खोल-खोल कर अपनी आयत जो है यहाँ पर बयान कर दी। वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल व तुदलू बिहा इलल हुक्काम लिताकुलू फरीक़म मिन अमवालिन नासी बिल इस्मि व अंतुम तअलमून, और एक दूसरे का माल नाहक मत खाया करो, ना हाकिमों को रिश्वत पहुंचाकर किसी का कुछ माल जुल्म सितम से अपना कर लिया करो, हालांकि तुम जानते हो। यहाँ पर जो है ये रुकू भी मुकम्मल हो जाता है। अल्लामा कर्तबी जो है वो इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि वो शख्स जिसने ऐसे तरीके से माल हासिल किया जिसकी शरीयत ने इसको इजाज़त नहीं दी, तो इसने बातिल ज़रिया से खाया, कि माल जो है जो तरीके अल्लाह ताला ने बताए रिज़्क़ हलाल कमाने के, कहाँ पर हलाल की हदूद ख़त्म होती हैं, कहाँ पर हराम की हदूद शुरू होती हैं, ये हर मुसलमान को पता होना चाहिए। और फिर नाजायज़ तरीके से माल कमाना, खर्च करना, खाना नाजायज़ क्या है वो भी हमें पता होना चाहिए। ये यहाँ पर जो मुआशरती कवानीन हैं वो बता दिए गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम मेरे पास झगड़ा चुकाने के लिए आते हो, हालांकि मुमकिन है तुम में से एक फरीक ज़्यादा चर्ब ज़ुबान हो और इसके हक़ में मैं फ़ैसला दे दूँ। अगर मैं किसी को इसके भाई का हक़ दे दूँ तो वो हरगिज़ ना ले, बेशक वो इसके हक़ में आग का एक टुकड़ा है। अगर हमारा बाहमी लेन-देन कुरान करीम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़ेह इरशादात के मुताबिक हो जाए तो कितनी ज़्यादा जो हमारी ज़िंदगी की परेशानियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएँ। तो जो अल्लाह ताला ने जैसे इस हदीस में भी हमें पता चला कि हर शख्स को खुद पता है। आका ने कहा कि तुम्हारी चर्ब ज़ुबानी की वजह से अगर कुछ ऐसा हो जाए कि जो हक़ पर है
اس کا مال تم ہتھیانے میں کامیاب ہو جاؤ، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے نا، اس لیے ایسا مت کرو۔ دوسروں کا مال ناجائز طور پر کھانے کا یہ بھی ایک مروج اور مؤثر طریقہ تھا کہ جو اب بھی ہے کہ حکام کو رشوت دے کر ان سے لوگوں کے جو مال ہیں ان کے اپنے حق میں ان کی فیصلے کروا لینے۔ تو یہ پرانے زمانے میں بھی تھا، آج بھی ہے کہ یعنی رشوت کے ذریعے غلط الاٹمنٹس اپنے نام کروا لینا یا اپنے کیا کہنا چاہیے کسی نہ کسی طریقے سے دے دلا کے اپنے حق میں جھوٹا سچا فیصلہ کروا کے تو کسی کی جائیداد کو ہتھیا لینا، تو یہ سب کچھ ناحق مال کھانے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کمانے کی اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگلا رکوع شروع ہوتا ہے آیت نمبر 188 ہم نے پڑھی، اب ہم پڑھیں گے 189۔ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں، کہہ دیجئے کہ یہ اوقات کا مقرر کرنا ہے لوگوں کے لیے اور حج کا۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اور نہیں ہے نیکی کہ تم اپنے گھروں میں پچھواڑے سے آؤ، بلکہ نیکی یہ ہے جو تقوی اختیار کرے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور تم اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب یہ چاند کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب چاند کے بارے میں سوال کیا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ چاند کیا ہے، چاند اوقات کا معلوم کرنا ہے، یعنی حج کے مہینوں کا، ہمارے جو اسلامی مہینے ہیں وہ تو چاند کے حساب سے ہے نا، کہ چاند نکلا تو ہمارا مہینہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو مہینوں کا جو تعین ہے وہ چاند کے ذریعے لگایا جاتا ہے۔ اور پرانے وقتوں میں جب زمانہ جاہلیت میں بھی حج تو ہوتا تھا نا، تو اس وقت یہ رواج تھا کہ جو حج کے لیے احرام باندھ لیتا تھا پھر وہ اپنے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، اگر کسی ضروری کام کے لیے اسے آنا پڑتا تو وہ بیک یارڈ کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوتا تھا، تو اللہ نے اس چیز کی بھی نفی کر دی اور اس بات کو تقویٰ سمجھا جاتا تھا، یعنی اس بات کو بڑی نیکی خیال کیا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کی نفی کر دی اور مسلمانوں کے لیے بتا دیا کہ اصل نیکی تو اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، گھروں سے پچھلے سے آنا وہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ان اللہ لا يحب المعتدین، لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی مت کرنا، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، انہیں مارو جہاں بھی پاؤ اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور سنو فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی مت کرو جب تک یہ خود تم سے نہ لڑیں، اگر یہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں مارو، کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ یہ آیات جو ہیں یہ صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی تھی۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب معاہدہ کے مطابق مسلمان زیارت کعبہ کو جانے لگے تو ان کے دلوں میں بار بار یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ اگر کفار نے حملہ کر دیا تو ہم تو حالت احرام میں حدود حرم میں ہوں گے، تو ہم کیسے ان سے جنگ کر سکتے ہیں؟ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ جنگ پر آمادہ ہوں گے تو پھر کعبے کا مالک تمہیں بھی اجازت دیتا ہے کہ تم اپنے دشمن کو جہاں پاؤ قتل کرو، کیونکہ حالت احرام میں جنگ و جدل منع ہے نا، تو مسلمانوں کو یہ خدشہ تھا کہ کیونکہ وہ ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، تو مسلمانوں کو یہ خدشہ تھا کہ اگر ہم جائیں گے تو کہیں وہ ہمارے اوپر چڑھائی نہ کر دے، تو پھر اللہ نے ان کو اجازت دے دی اور اللہ نے کہا کہ اگر وہ تم سے لڑے، یعنی ابتدا نہیں کرنی، پہل تم نے نہیں کرنی، اگر وہ زیادتی کرے تو پھر تمہیں بھی اللہ اجازت دیتا ہے۔ اور فتنہ کیا ہے؟ فتنہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو سخت آزمائش میں ڈالا جائے، بہت سختی میں سے گزارا جائے۔ سخت فار مکہ غریب مسلمانوں کو دین سے برگشتہ کرنے کے لیے سخت ترین سزائیں دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قتل بڑا بھیانک جرم ہے، لیکن کسی کو اس کے پسندیدہ عقائد سے باز رکھنا اور جن کی صداقت اور سچائی پر وہ صدق کے دل سے یقین رکھتا ہو
قتل سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ بلا شبہ یعنی قتل ایک بہت بھیانک جرم ہے، لیکن قتل سے بھی زیادہ جو بڑی چیز یہاں پر کہی گئی وہ فتنے کو کہا گیا۔ اب فتنہ جو ہے وہ ہم نے دیکھ لیا کہ فتنہ جو اس کی جو مفہوم ہے اس میں بے حد وسعت ہے، لیکن یہاں پر جو جب ان حالات کے ہم تناظر میں دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلمانوں پر اندر ہی اندر شدید مظالم کیا کرتے تھے اور ان کو مذہبی آزادی بالکل بھی حاصل نہیں تھی، جس کے اوپر وہ ان پر تشدد کیا جاتا تھا صرف اور صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ بظاہر کوئی جنگ کا ماحول نہیں تھا، بظاہر کوئی جنگ و جدل نہیں ہو رہی تھی، لیکن اندر ہی اندر انہیں تکلیفیں اور اذیتیں دی جا رہی تھیں، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ تو جنگ سے بھی زیادہ برا ہے کہ جو وہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پر مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ اگر وہ تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے تو پھر تم بھی ان کو جہاں پر وہ تم سے لڑے تم بھی ان کو قتل کرو، اور پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہی بدلہ ہے ان کافروں کا۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر وہ باز آ جائیں اور رک جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہ آ جائے۔ اگر یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ، زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر اگلی بات بھی بتا دی کہ اگر وہ ایسا لڑیں تو تم لڑو، لیکن اگر وہ رک جائیں تو پھر تم نے بھی زیادتی نہیں کرنی۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، ماہ حرام کے بدلے ماہ حرام کے اور حرمتوں کا بدلہ ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، تو جو کوئی زیادتی کرے تم پر تو زیادتی کرو اس پر مانند اس کے جو زیادتی کی اس نے تم پر۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو۔ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تقوی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب حرمت والے مہینوں کا جو کانسیپٹ تھا وہ ان کے ہاں بھی موجود تھا، اب یہاں پر حرمت والے مہینوں کی اللہ نے وضاحت کر دی کہ حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے میں ہیں، حرمتیں عدلے بدلے کی ہیں۔ جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی طرح اسی مثل زیادتی کرو کہ جو تم پر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، جان رکھو کہ اللہ کس کا ساتھ دیتا ہے؟ جو پرہیزگار ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تقوی والوں کے ساتھ، جو اللہ سے ڈر کے پھونک کے قدم اٹھاتے ہیں، اللہ نے ساتھ انہی لوگوں کا دینا ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت پڑو۔ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ اپنی جان کو اللہ کی راہ میں پیش کرنے کا حکم آیا تھا، اور اب اللہ نے کہا کہ اپنے مالوں کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں پیش ہو جانا جہاد کہلاتا ہے، اور اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کیا ہے؟ یہ وہ اس کا حکم یہاں پر آ گیا۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی جب اللہ تعالیٰ کہے کہ میرے لیے میری راہ میں تم جو ہے وہ خرچ کرو، جیسے مسلمانوں کو اس وقت ابھی جب یہ اسلامی حکومت جو ہے وہ اپنے ڈھانچہ جو ہے وہ مرتب کر رہی تھی، وہ تشکیل پا رہی تھی، تو اس وقت مسلمانوں کو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ مالی اعانت کی ضرورت ہوتی تھی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں کہیں جانا ہوتا تھا یا کسی بھی مقصد کے لیے پیسے چاہیے ہوتے تھے تو آپ اناؤنس کیا کرتے تھے، اور پھر صحابہ جو ہیں وہ دل کھول کر اس میں
مدد کیا کرتے تھے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد اللہ کے دین کو قائم کرنے کی سعی اور جد و جہد میں مالی قربانی دینا ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے اپنا مال خرچ نہیں کرو گے اور اس کے مقابلے میں اپنے ذاتی مفاد کو عزیز رکھو گے تو یہ تمہارے لیے دنیا میں بھی موجب ہلاکت ہوگا اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں تم کفار سے مغلوب اور ذلیل ہو کر رہو گے اور آخرت میں بھی تم سے سخت باز پرس ہوگی۔ اب اس آیت کی جو یہ علت بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اس کی ہمیں اچھی سی اس جو ابھی میں نے جملہ پڑھا آپ لوگوں کے سامنے، اس سے ہمیں بہت اچھی سی سمجھ آ جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مسلمان کو کشائش دیتا ہے، رزق روزی کی برکت اور فراخی دیتا ہے، تو اس میں پھر اس کی ضرورت سے زیادہ جتنا بھی مال ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے، اور ان حصوں میں کیا ہے کہ رشتہ داروں کا اور اللہ کا اپنا حصہ جو زکوٰۃ ہے وہ مقرر کر دی گئی، اور پھر جو قرابت دار ہے تمام، یعنی اللہ نے بتا دیا کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد مال ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں جو اس کو مقرر کیا گیا ہے اس کے مطابق خرچ نہیں کرتا اور اپنے مال کو بخل کے ساتھ بچائے رکھتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا ہے کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو برباد کرتا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو برباد کرنے کا جو معنی اور مطلب ہے، مختلف مفسرین کرام نے اس کی مختلف تفاسیر کی ہیں، اور بعض نے اس کے بارے میں لکھا کہ جیسے ایک بات تو ابھی میں نے بیان کر دی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کی ضرورت ہے، کسی کوئی جان سے مر رہا ہے اور اس کو آپ کی ہیلپ چاہیے، فائنینشیل ہیلپ چاہیے، علاج کے لیے چاہیے یا کسی طرح اس کو کھانے کے لیے چاہیے، تو آپ اس کی بجائے اپنا پیسہ جو ہے وہ بچا کے سائڈ پہ ہو جائے، تو یہ بھی اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ آپ کے پاس مال موجود ہے اور آپ اس مال سے جو اللہ کا حق ہے زکوٰۃ وغیرہ وہ ادا نہیں کر رہے۔ پھر اس کے علاوہ کیا آ جاتا ہے، ایک اور پوائنٹ اس کے بارے میں مفسرین نے بتایا کہ اگر کسی علاقے میں کوئی وبا پھیلی ہوئی ہے اور اس علاقے میں بھی جو ہے ہمیں نہیں جانا، یہ بھی جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے برابر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ جہاں وبا پھیلی ہے وہاں کے لوگ ٹریول نہ کریں، یعنی جدھر وبا ہے وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کے کہیں اور نہ جائے اور باہر سے بھی کوئی بندہ اندر نہ آئے۔ یہ بھی اسی چیز میں آ جاتا ہے کہ اپنی جان کی خود انسان جو ہے اس کو حفاظت کرنی چاہیے۔ پھر آگے ان اللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ اب دیکھیں کہ جب اس آیت کو ہم دیکھتے ہیں تو اس آیت کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا، دوسرا حصہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈالنا۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دے دیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، مطلب یہ کہ جو اللہ نے کہا ہے اس کے مطابق اس مال کو خرچ کرو۔ یہ مال جو کمایا جائز اور حلال طریقے سے کمایا، اس کے اوپر اللہ کی جو حدیں ہیں، جو اللہ نے جو طریقے بیان کر دیے ان طریقوں کے مطابق اس مال کو خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ طریقے ہم سارے کے سارے جانتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے مال کو خرچ کرنا ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو خود ہی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ پھر اب اگلی بات آ گئی وَأَحْسِنُوا، اور احسان کا رویہ اپناؤ۔ اب دیکھیں جب مال خرچ کرنے کی باری آتی ہے نا، تو جب اس میں قرابت دار آ جاتے ہیں، جب قرابت دار آتے ہیں تو پھر ہم بڑا ناپ تول میں پڑ جاتے ہیں۔ پھر قرابت دار آگے، دوست احباب آگے، رشتہ داریاں آگے، تو ہم اس میں کہتے ہیں کہ اگر دوسرے نے ہمارے اوپر مشکل وقت میں ہمارے اوپر خرچ نہیں کیا، اس نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، تو اب وہ اس کے اوپر مشکل پڑی ہے تو میں بھی ساتھ نہیں دوں گی، کیونکہ جب مجھے مشکل پڑی تھی اس نے ساتھ نہیں دیا۔ برابری تو یہی ہے، انصاف تو یہی ہے، لیکن میرے رب کا حکم یہ نہیں ہے۔ میرے رب نے ساتھ ہی کہہ دیا وَأَحْسِنُوا، اور تم احسان کا رویہ اپناؤ، کہ جس نے تمہارے ساتھ زیادتی بھی کیا معاف کر کے اس کے اوپر خرچ کر دینا۔ یہ کیا ہے؟ یہ احسان کا رویہ ہے، اور یہ احسان کا رویہ اپنانا آسان نہیں ہوتا، یہ مشکل کام ہے۔ اس میں نفس بڑا تڑپتا ہے، بڑا پھڑکتا ہے، نفس منع کرتا ہے، دلیلیں لے کے آتا ہے، اور پھر اللہ نے کیا کہا
احسان کرتے ہوئے بڑا ہمیں مشکل لگ رہا ہے نا، تو پھر اللہ تسلی دیتے ہیں کہ جب تم احسان کا رویہ اختیار کرو گے تو پھر تمہارا رب تم سے محبت کرے گا، اور اللہ کی محبت کس کو نہیں چاہیے؟ تو کتنا بڑا انعام ہے جو احسان کرنے والوں کو اللہ دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا انعام ہے؟ وہ ہے واللہ یحب المحسنین۔ اب یہاں تو کہا گیا ہے ان اللہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے، اور احسان کا رویہ اپنانا اگر ہم شروع کر دیں تو سارے کے ساری ہماری جو ریلیشن شپ کے پرابلمس ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ ریلیشن شپ کے پرابلمس کب پیدا ہوتے ہیں؟ جب ہم برابری پر ملتے ہیں۔ جب ہم کسی سے برابری پر ملتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ ہم سارا دن ناپتے تولتے رہتے ہیں، اور یہ ناپ تول جو ہے ہماری زندگیوں میں مسائل ہی مسائل پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ ہر رشتہ جو ہے اگر اس کے ساتھ ہم احسان کا رویہ اپنانا شروع کر دیں تو پھر کیا ہے؟ پھر وہ ہمیں اللہ کی محبوبیت تک لے جاتا ہے۔ لیکن ہم یہ انسان کی یہ نفسیات ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھ پہ احسان کیا جائے، کہ میں کسی پہ نہ کروں، مجھ پہ کیا جائے۔ اگر ایک ماں ہے تو وہ بھی جب بچے پال لیتی ہے تو اس کا بھی جی چاہتا ہے کہ اب بچے اس پر احسان کریں، اس کو سارے کے سارے جو حقوق ہیں والدین کے وہ ماں کو یاد آ جائیں گے، بجائے اس کے کہ ماں یہ دیکھے کہ اللہ کو تو درگزر کرنے والے پسند ہیں، اللہ کو تو احسان کرنے والے پسند ہیں۔ تو جو ماں یہ سمجھ لیتی ہے تو پھر اس کو بچوں کے قصور معاف کر دینا بھی آسان ہو جاتا ہے، اس کو بچوں کے اوپر یا باقی رشتوں کے اوپر جو ہے احسان کا رویہ اپنانا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہ باتیں، یہ سارے کے سارے اخلاقیات کے درس ہمیں قرآن سے ہی ملتے ہیں، اور قرآن ہماری ساتھ کے ساتھ تربیت کرتا چلا جاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ احسان کا رویہ اپنانا ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج کو اور عمرے کو اللہ کے لیے۔ اب یہ دیکھ لو کہ حج عمرہ کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے۔ ہر عبادت صرف اللہ کے لیے، اس میں کہیں بھی ریا نہیں آنی چاہیے۔ اور اپنی عبادات کا جو آج کل سب سے زیادہ شیطان نے ہمیں آراستہ کر دکھایا نا، یہ جو اسٹیٹس لگانے اور لوگوں کو بتانا، دکھلاوا کرنا، اس سے کیا ہے کہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں ہمارے ایسے چٹکیوں میں اٹھ جاتے ہیں۔ ریا جو ہے وہ ایک ہوا کی طرح اس عمل کو ریت سے بھی بھربھرا کر دیتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ جو بھی ہم نیکی کا کام کریں، خاص طور پر حج اور عمرے کا جو سفر ہے بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایک حج کرنے سے۔ تو حج اتنی بڑی عبادت، اس میں بہت کوشش کرنی چاہیے کہ یہ خالص اللہ کے لیے رہے، خالص رہے اللہ کے لیے، اس میں کہیں کوئی ریا آنے نہ پائے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ ہاں اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو، اور اپنے سر مت منڈواؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے۔ البتہ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو اس پر فدیہ ہے، خواہ روزے رکھ لے، خواہ صدقہ دے دے، خواہ قربانی کرے۔ پس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے حج تک تمتع کرے، اس سے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے۔ جسے طاقت نہ ہو وہ 3 روزے تو حج کے دنوں میں رکھ لے، اور 7 واپسی پر، یہ پورے 10 ہو گئے۔ یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ لوگو اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ حج کے جو مسائل ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں کہ اگر انسان احرام باندھ چکے اور راستہ میں بیمار ہو جائے یا دشمن نے راستہ بند کر دیا ہو اور حج کے ایام تک انسان کو لگے کہ وہ وہاں نہیں پہنچ سکتا، تو اب احرام تو باندھ لیا نا، سفر بھی شروع کر دیا، تو احرام سے نکلنے کی صورت یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور تم گھر سے لے کے آئے ہو وہ کسی کے ہاتھ بھیج دو یا اس کی قیمت روانہ کر دو، اور جب تم امن میں ہو جاؤ اور حج سے
جب تم امن میں ہو جاؤ تو انہیں کہو کہ یہ حرم پہنچ کر تمہاری طرف سے جانور ذبح کر دیں. یعنی اب یہ ہے کہ اب جانور تو ساتھ لے لیا تھا قربانی کا، لیکن کسی وجہ سے بیماری آ گئی یا کوئی پرابلم ایسا آ گیا کہ وہاں نہیں پہنچ سکے، تو یا تو وہ جانور کسی کے ہاتھ وہاں پہنچا دو اور کہو کہ وہاں جا کے وہ حدود حرم میں آپ کی طرف سے قربانی کر دے. جب تم یہ خیال کرو کہ وہ حرم پہنچ گئے ہوں گے اور جانور ذبح کر دیا ہوگا تو تم سر منڈوا کر یا بال کٹوا کر احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو سکتے ہو. لیکن اگر بیماری کی وجہ سے جلد منڈوانے کی ضرورت پڑ جائے تو یہ فدیہ کے طور پر روزے رکھ لو، صدقہ دے دو یا جانور ذبح کر دو. صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ 3 روزے یا 6 مسکینوں کو 2 سیر گندم یا چاول، 4 سیر جو صدقہ فطر کے انداز کے مطابق دے یا کم از کم بکری ذبح کر دے اور حجامت بنوا لے. حج کی 3 صورتیں ہیں، اب وہ بھی یہاں پر بیان کر دی گئی ہیں. پہلا کیا ہے؟ افراد، یعنی حج کے دنوں میں صرف حج کیا اور قربانی واجب نہیں کی. تمتع، ایک سفر میں ایام حج پہلے عمرہ کا احرام باندھا، طواف السعی کے بعد حلق کر کے اس احرام سے فارغ ہو گیا، پھر جب وقت آیا تو احرام دوبارہ باندھا، کیونکہ ایک ہی وقت میں 2 ہی باتیں جمع کر لی تو دوہرا فائدہ اٹھا لیا، اس لیے اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے. جو ہم باہر سے جاتے ہیں نا حج کرنے تو ہم حج تمتع ہی کرتے ہیں. یعنی پرانے زمانے میں جیسا ان لوگوں کے یہ اصول انہوں نے اپنے جو بنائے ہوئے تھے قوانین پرانے جو وہاں پر یعنی اسلام سے پہلے، یہ تھا کہ کوئی شخص ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں چیزیں نہیں کر سکتا تھا. جو حج کرنے آیا وہ صرف حج کرے گا اور جو عمرے کے لیے ٹریول کیا وہ صرف عمرہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چھوٹ دی کہ ہم ایک ہی سفر میں یہ دونوں عبادات کر سکتے ہیں. ایک مسلمان جب گھر سے احرام باندھ کے جاتا ہے تو وہ وہاں جا کر احرام اپنا پہلا عمرہ کر کے احرام کھول دیتا ہے، اور جب پھر دوبارہ حج کے دنوں میں احرام باندھا جاتا ہے. ہم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں نا، تو اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے. اور قران جو ہے ایک ساتھ ہی حج اور عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے. پہلے عمرہ کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں لیکن احرام بدستور رہتا ہے، یہاں تک کہ یوم حج میں حج کے ارکان ادا کر کے حلق کرایا اور احرام سے فارغ ہوا. پچھلی دونوں صورتوں میں ایک سفر میں 2 ہی باتیں جمع کر لی، اس لیے ان پر قربانی لازمی قرار دے دی گئی. ایک سفر میں حج اور عمرہ جمع کرنے کی اجازت صرف ان لوگوں کو ہے جو مکہ کے رہنے والے نہیں ہیں بلکہ دور دراز سے مسافت طے کر کے یہاں آئے ہیں. مکہ کے باشندوں اور میقات کی حدود میں رہنے والوں کا ایک ہی حکم ہے. میقات اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں سے جو حرم پہنچنے سے پہلے جو احرام باندھا جاتا ہے نا اس کو میقات کہا جاتا ہے. اور حدود میقات جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی حیات مبارکہ میں مقرر کر دی تھی. جو مدینہ شریف کی طرف سے آئے گا اس کے لیے ذوالحلیفہ ہے، اور اسی طرح ہر طرف سے آنے والوں کے لیے مختلف جو حدود یہ جو میقات ہیں سب کے لیے مختلف مقرر کی گئی ہیں. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں. فمن فرض فیہن الحج ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب. حج کے مہینے مقرر ہیں اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے، لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا ہے. جو تم نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اپنے ساتھ سفر حج لے لیا کرو، اس سے بہتر توشہ اللہ کا ڈر ہے. اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہو. اب پرانے وقتوں میں کیا تھا کہ جب کوئی حج کا ارادہ کرتا تھا اور وہ حج کے لیے نکلتا تھا تو وہ اپنے ساتھ زیادہ راہ نہیں لیتے تھے. لوگ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں تو اللہ کے نام پر لوگوں سے مانگیں گے، یعنی نفس کشی کا ایک رواج تھا ان کے ہاں، اور وہ اس کو زیادہ مکرم سمجھتے تھے. تو اسلام نے اس چیز کی نفی کی. اسلام نے کہا کہ جب اللہ کی راہ میں حج کے لیے نکلو تو اپنا زیادہ راہ یعنی رستے کا جو خرچہ ہے وہ اپنا ساتھ لے کے جاؤ. اور وہ لوگ اس چیز کو سمجھتے تھے کہ یہ زیادہ اللہ کے ہاں مقرب ہے کہ ہم اللہ کے واسطے لوگوں سے مانگ کے کھائیں. تو اسلام نے کہا کہ نہیں، اصل جو تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟
وہ تقوی ہے، اللہ سے ڈرتے رہو اور مجھ سے ڈرو یا اولی الالباب، اے عقل مندو، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروه کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دیا، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے، گمراہ تھے، رستہ گم کیے ہوئے تھے۔ اب ایک اور یہاں پر مسلمانوں کو چھوٹ دے دی گئی، ایک یہ بھی تصور تھا کہ جب حج کے لیے جائیں، سفر کریں تو اس کے ساتھ جو تجارت وغیرہ ہے یہ کوئی کرنی جائز ہے یا نہیں جائز، تو اس چیز کو بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جائز اور حلال قرار دے دیا، یعنی سفر حج میں اگر کوئی مال تجارت ساتھ لے جاتا ہے اور وہ کچھ وہاں بیچ کر کچھ پیسے کما لیتا ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، اور پھر اللہ نے کیا کہا ہے کہ جب تم پلٹو عرفات تو یاد کرو اللہ کا ذکر مشعر حرام کے پاس۔ مشعر حرام سے مراد کیا ہے؟ مشعر حرام سے مراد مزدلفہ ہے۔ حج جو ہے یہ 5 دن ہوتے ہیں نا، پہلے منا جانا، پھر اس کے بعد عرفات جانا۔ عرفات کا میدان جو ہے جو وہاں پہنچ گیا، اور عرفہ کا جو دن، یوم عرفہ جو ہے اس دن ظہر سے لے کے مغرب کے درمیان جو وہاں پر موجود ہے اس کا حج ہو گیا، ٹھیک ہے نا، وہ رکن اعظم ہے حج کا، جو وہاں پر یعنی وہاں کچھ بھی نہیں کرنا، آپ نے 2 نمازیں تو اکٹھی کر کے پڑھنی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہیں، اور اس دن کی بڑی فضیلت ہے، اور اس دن کے بارے میں اللہ کہتا ہے نا کہ میں اپنے بندوں پہ بڑی رحمت کرتا ہوں، اور اللہ اپنے بندوں کو اپنا تقرب عطا کرتا ہے، اللہ نچلے آسمان پر نزول کرتا ہے اور اپنے بندوں کو اللہ کہتا ہے کہ میں بخشتا ہوں، ان پہ رحمتیں نچھاور کرتا ہوں، اور وہ خوبصورت ٹائم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے صحت تندرستی کے ساتھ اپنے گھر کا حج اور بہترین وقوف جو ہے میدان عرفات میں ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد پھر جب سورج غروب ہو جائے تو پھر حکم ہوتا ہے کہ مزدلفہ کی طرف چلو، وہاں پر بھی کیا ہے کہ وہاں پر بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سکھلا دیے سارے کے سارے طریقے، اور وہاں جا کر پھر وہ جو رات جو ہے وہ بھی بڑی کرموں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی رات ہے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے اور ان پر اپنا تقرب ان کو دیتا ہے، اور ان پر اپنی رحمتوں کی جو بارش ہے وہ نازل کرتا ہے، اس کی رحمتیں برستی ہیں اپنے بندوں پر۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم، پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً اللہ مہربان ہے، بخشنے والا ہے۔ واستغفر اللہ، بخشش مانگو اللہ سے، بے شک اللہ غفور ہے، بخشنے والا اور رحیم ہے۔ اچھا، جو قریش کے لوگ تھے نا وہ اپنے لیے حد تک سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جو وہ اپنے آپ کو ان میں فخر تو پہلے ہی بہت تھا نا اپنے اوپر، غرور و تکبر میں تو وہ پہلے ہی بڑے لٹھڑے ہوئے تھے، تو ان لوگوں کا یہ تھا کہ جو دور سے لوگ آتے ہیں وہ جا کے میدان عرفات میں وقوف کریں گے، اور اس لیے ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، یعنی قریش اپنے لیے یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم عرفات میں وقوف کریں، وہ مزدلفہ ہی میں ٹھہرتے اور اس کی وجہ یہ بتاتے تھے کہ ہم اہل اللہ ہیں اور اس کے حرم کے باشندے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ مغرورانہ ادا پسند نہ آئی، اور اللہ نے انہیں حکم دیا جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں وہیں سے تم لوٹو۔ حج تو ہے ہی یہ کہ سب جو امتیازات ہیں، باطل امتیازات ہیں، وہ مٹ جائیں، جھوٹے حسب نسب پر فخر کرنا جو ہے اسی کو ختم کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دین اسلام بھیجا، اور اس میں اپنی برتری کے نشے میں مست رہو تم، یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے کہا جہاں پر سارے لوگ جاتے ہیں اسی طرح تم نے بھی یہ سارے کے سارے وقوف جو ہیں وہ کرنے ہیں، تم نے بھی عرفات جانا ہے، تم نے بھی واپس مزدلفہ آنا ہے۔ وہ اپنے آپ کو فخر میں وہاں جانا باقی حجیوں کے ساتھ اپنی حد تک سمجھتے تھے، تو یہاں پر اللہ نے ان کی اس جو جاہلانہ جو ان کا کانسیپٹ تھا، اللہ نے اس کو
کلیئر کیا ہے، اور پھر ساتھ ہی کہہ دیا کہ ان اللہ غفور الرحیم، یعنی جو فخر کرنا اور جو تکبر تمہارے دلوں میں تھا اس کے اوپر اللہ سے معافی مانگو، اور اللہ بخشنے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور جب تم ارکان حج پورے کر چکو تو اللہ کو یاد، اللہ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں دے دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اچھا، اب اس بات کو بھی ہم نے سمجھنا ہے کہ جو اس زمانے کا جو حج تھا اس میں کیا تھا کہ لوگ جب حج کر کے واپس آتے تھے تو آ کے حرم میں بیٹھ جاتے تھے، اپنی اپنی ٹولیاں بنا کے، مختلف علاقوں کے قبیلوں کے لوگ آئے ہوتے تھے، وہ اپنے اپنے قبیلے کے گروپس بنا کے بیٹھ جاتے اور وہاں بیٹھ کر اپنے آباء و اجداد پر فخر کیا کرتے تھے اور بڑی بڑی تقریریں کیا کرتے، قصیدے پڑھا کرتے۔ تو اسلام نے اس چیز کی نفی کی۔ اسلام نے کہا کہ تم وہاں پر آ کے کیا کرنا ہے، تم نے اپنے رب کی بڑائی بیان کرنی ہے، بجائے اس کے اپنے قبیلوں کی جو تم بڑائی بیان کرتے ہو۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے نا کہ تم ایسے یاد کرو، ایسے اللہ کا ذکر کرو جیسے تم آباء و اجداد کا کرتے ہو، یعنی فخر جو تم اپنے آباء و اجداد پہ فخر کرتے ہو نا، ان پہ فخر نہ کرو، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ تو اس جاہلانہ رسم کا بھی خاتمہ ہو گیا، اور رہتی دنیا تک مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ تربیت کر دی، یہ حکم دے دیا کہ جب تم لوٹو واپس تو واپس لوٹ کے کیا کرنا ہے، اپنے رب کی بڑائی بیان کرنی ہے، اور ایسے جیسے اپنے آباء و اجداد کی بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ آباء و اجداد کی بڑائی ہم کیسے بیان کرتے ہیں؟ خوشی کے ساتھ، فخر کے ساتھ۔ اب یہ نہیں ہے کہ اب دیکھیں کوئی حجی حج کر کے آتا ہے، اس سے ملنے جاؤ تو اس کے پاس کیا باتیں ہوتی ہیں، یا تو اس کے پاس کھانے پینے کی باتیں ہوتی ہیں کہ ہمارا اتنا اچھا پیکیج تھا، ہم نے بڑا اچھا کھایا پیا، بڑا اچھا حج تھا ہمارا، ہمیں 5 اسٹار ہوٹل ملے، ہمیں یہ ملا، مطلب کیا ہے کہ اپنے مال کے اوپر فخر۔ دوسری قسم کے حجی کون سے ہیں؟ جو حج کر کے آتے ہیں، ان کے پاس جاؤ تو وہ سارا ٹائم کوسنے، وہ کہیں گے اتنے برے انتظامات تھے ہمارے ساتھ، یہ ہو گیا، گورنمنٹ نے یہ کر دیا، بڑا یعنی برائیاں برائیاں برائیاں، انتظامات کے اوپر برائیاں، سعودی گورنمنٹ کے اوپر باتیں، اپنے معلم کے اوپر باتیں، بس شکوے ہی شکوے۔ تو یہ طریقہ نہ وہ جائز ہے نہ یہ جائز ہے۔ کرنا کیا ہے؟ جب حج کر کے آنا ہے تو اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، فخر کرنا ہے اللہ پر کہ واہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ نے بڑا کرم کیا، بڑا اللہ کا تو حج کرنا، ان کیفیات کو بیان کرنا، اللہ کے رب کے گھر کی جو تجلیات دیکھ کے آئے ہیں ان کو بیان کرنا، اور اس پر فخر کرنا کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں چن لیا، اللہ نے ہمیں اس قابل کر دیا کہ ہم اس کے گھر کا حج کر کے آئے ہیں۔ وہاں کہیں کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ آپ نے کون سا پیکیج لیا تھا، کسی ملنے والوں کو یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم کس پیکیج پہ حج کرنے گئے، یہ آپ کا معاملہ ہے، آپ کو اللہ نے دیا تو آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، لوگوں کو پر فخر کر کے، لوگوں کو بتا کے اپنے آپ کو کیا کہنا چاہیے، غرور اور تکبر میں مبتلا کرنا، اور لوگوں کے دلوں میں مایوسی اور اپنی قسم پرسی پر وہ کوڑیں گے نا، وہ کوئی خوش تو نہیں ہوں گے آپ کو دیکھ کے۔ تو یہ رویہ غلط ہے۔ کرنے کا کام جو اللہ نے بتایا وہ یہ ہے کہ فخر کرنا۔ اور پھر جو اس آیت کا اگلا حصہ ہے، میں یقولو، جو کوئی یہ کہتا ہے کہ اے رب ہمارے ہمیں دے دے دنیا میں اور آخرت میں، ہمیں ایسے لوگوں کا اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں رب ہمارے ہمیں دنیا میں دے دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ اس آیت کے جو تفسیر ہے اس کے بارے میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ایک شخص کو آقا علیہ السلام نے دیکھا، وہ بالکل دبلا ہو گیا تھا۔ آقا علیہ السلام نے اس کی حالت دیکھی تو آپ نے فرمایا کہ تم کو اللہ سے دعا کرتے ہو؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اے میرے اللہ، جو عذاب تم نے مجھے قیامت کے دن دینا ہے اس دنیا میں ہی دے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں خدا کے عذاب کو برداشت کرنے کی قوت کہاں؟ تم یہ دعا کیوں نہیں مانگا کرتے؟ پھر آپ نے آگے جو دوسری دعا ہے وہ مانگنی سکھائی کہ اللہ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ
حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پھر آپ نے اس کو کہا کہ تم اس طرح دعا مانگا کرو۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے دے۔ ہمیں اللہ کی جو رحمت ہے ہمیں اس کو محدود نہیں کرنا۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ دیکھیں آقا نے بھی کہہ دیا کہ تم میں طاقت ہے کہ تم اللہ کا عذاب سہ سکو۔ اللہ تو ہمیں اپنا جب تعارف کرواتا ہے تو اس تعارف میں سورہ فاتحہ میں ہی ہمیں اللہ کا مقام مرتبہ سمجھ جانا چاہیے۔ ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ تو مالک ہے، وہ تو قدرت والا ہے، وہ تو رحیم ہی رحیم ہے۔ وہ چاہے تو ہمیں معاف کر دے، وہ چاہے تو ہمیں پکڑ لے، کس بات پہ پکڑے اور کس بات پہ درگزر کرے یہ اس کی مرضی ہے، کیونکہ وہ مالک ہے۔ تو اس کے ساتھ ہم ایسی ڈیلیں کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیں، بلکہ کیا ہے کہ ہم اس سے رحم ہی رحم طلب کریں، اس کی رحمت مانگیں اور دونوں جہانوں کی بھلائی اس سے مانگیں۔ پھر آقا نے اس کو یہ دعا جو ہے یہ مانگنی سکھائی۔ یہ آگے جی آیت نمبر 201، یہاں پر ہمارا نصف بارہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ایک حصہ اس میں جو انہوں نے کمایا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ یہاں پر آج کا درس قرآن جو ہے ہم اس کا اختتام کرتے ہیں، اور آج جتنا بھی قرآن کریم ہم نے پڑھا اس میں کوئی جانے انجانے میں الفاظ کی ادائیگی میں یا سمجھنے سمجھانے میں کوئی غلطی رہ گئی تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ایک دفعہ اللہ ہمارے دلوں کو دینداری کی طرف راغب کر دینے کے بعد دوبارہ کجی اور گمراہی کی جانب مت موڑنا۔ دین اسلام اور قرآن اتنی خوبصورت نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ جب اس کا شغف ہمیں دے دے تو پھر ہمیں ہر وقت یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ یہ خوبصورت نعمت کبھی ہم سے چھن جائے۔